نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم ربی اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری اور سورۃ المائدہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ نفاذ شریعت کا تذکرہ بھی آئے گا، بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ نصارہ کے تعلق سے کلام آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ۔ یہ گاڈ انکارنیشن کا بھونڈا عقیدہ، مسیحیت کے ماننے والوں کا بہت بھونڈا عقیدہ، اس کی اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے۔ قل فمن يملك من الله شيئا اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کس کا بس چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی، اگر وہ اللہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو وفات دے دے، ہلاک کر دے، اور جو کوئی زمین میں ہے سب کو۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار چلے گا؟ قطعا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تم خدا کو ان کے برابر قرار دیتے ہو، خالق کائنات کو مخلوق کے برابر قرار دیتے ہو۔ اس پر اللہ نکیر فرما رہا ہے۔ آگے ارشاد ہوا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور اس سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد معجزانہ طور پر پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح اور اس کے چہیتے اور اس کے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وشفل تھنکنگ تھی، گناہوں میں مبتلا ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے، شرکیہ طرز عمل ہے۔ کہتے ہم تو بڑے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے، بڑی ان کی خوش فہمی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیے گا۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ تم اللہ کے چہیتے اور پیارے ہو تو تمہاری پٹائی کیوں ہوتی ہے؟ تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ تم پر مصیبتیں کیوں آتی؟ تمہیں ہلاکت میں مبتلا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تو ان کو سنایا گیا۔ ہم لوگ بھی غور کر لیں، چہیتے ہونے کے دعوے ہمارے بھی تو نہیں، اور ہو کیا رہا آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ؟ ایک عظیم اکثریت کہاں کھڑی آج مسلمانوں کی، اور سب سے سستا لہو کس کا ہے جو بہایا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں؟ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے دعوے کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل، آپ فرما دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر وہ اللہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو اس کی مخلوق میں سے، تم بھی عام انسانوں کی طرح، دیگر لوگوں کی طرح اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جو چاہے سو وہ کرے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور ان سب چیزوں کی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے انبیاء کے سلسلے کے موقوف ہو جانے کے بعد۔ فترت وحی کا سلسلہ رک جانا، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان 6 صدیوں کا فرق ہے۔ یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تو اب آخری رسول نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا اور نہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا۔ لو فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، بس اب ایمان لاؤ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ المائدہ کا۔ بنی اسرائیل کی ایک تاریخ اس کا ذکر آ رہا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قتال کا حکم آیا اور سرزمین مقدس بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم ہوا تو قوم نے صاف کورا انکار کر دیا، ہم تو قتال نہیں کرتے۔ اس نافرمانی کے روش کا تذکرہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا،
جب اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو جہان والوں میں سے اس وقت کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ یہ تفسیرات البقرہ میں بھی آ چکی ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے فرما دی ہے۔ وہاں مشرکوں کا قبضہ تھا، قتال کرنا ہے، قتال کر کے جنگ کر کے ان پر غالب آؤ اور اللہ کے دین پر عمل کرو۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے نہ لوٹو ورنہ تم خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک اس میں ایک زبردست یعنی قوت والی قوم ہے اور ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ آسان پسند قوم ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بہت اور بھی نعمت عطا فرمائی، سہل پسندی ان میں آ گئی تھی اور جرت اور شجاعت ان میں سے ختم ہو گئی۔ بس یہ لوگ خود نکل جائیں اور ہمیں انوائٹ کرے بندر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، غلبہ اس طرح حاصل ہوتا ہے، فتوحات ایسے میسر آتی۔ یہ ہے جو ان لوگوں نے صاف کورا انداز اختیار کیا فرار اختیار کرنے کا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا کہ تم ان پر دروازے سے حملہ کر کے داخل ہو جاؤ۔ یہ حضرت یوشع اور حضرت کالب، یہ دو شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے قوم کی ہمت بندھانے کی کوشش کی، آگے بڑھو اور ہمت کرو، اللہ کا نام لے کر داخل ہو، سامنے سے جا کر ہمت کر کے داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ یہ ہمت دلانے کی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کے دو شاگردوں نے۔ اب قوم کیا جواب دے رہی ہے؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک وہ اس میں ہیں ہم وہاں ہرگز کبھی داخل نہ ہوں گے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے جا کر قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ، صاف کورا جواب دے دیا جب قتال فی سبیل اللہ کا تقاضا ہے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کا مطالبہ ہے اور مشرکوں پر فتح حاصل کر کے دین کو غالب کرنے کا تقاضا ہے، بھاگ لیے وہاں سے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دور ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، بدر کا میدان سجنے والا ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، آپ حکم دیجئے، اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے اجتماعیت جو نبی پاک علیہ السلام کو میسر آئی۔ دو پیغمبر موجود ہیں، ابھی ذکر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، قوم نے صاحب انکار کر دیا، جماعت میسر نہ آئی، غلبہ دین کی جد و جہد کا معاملہ مکمل نہ ہو سکا۔ نبی علیہ السلام کو جماعت میسر آئی، تربیت یافتہ صحابہ کرام کی جماعت میں اثر آئی، اللہ کا دین غالب ہوا۔ آج بھی غلبہ دین کی جد و جہد اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتی، اجتماعیت اختیار کر کے غلبہ دین کی جد و جہد کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے، یعنی ہارون علیہ السلام۔ دو رسول ایک وقت میں موجود ہے لیکن قوم نے صاف انکار کر دیا، غلبہ دین کی جد و جہد کا معاملہ آگے بڑھ نہیں سکا۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس ہمارے اور ہماری نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، اے اللہ فیصلہ فرما دے۔ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، پیغمبر غیور بھی تو ہوتے ہیں، اے اللہ فیصلہ فرمائی دے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین ان پر حرام کر دی گئی 40 سال تک کے لیے۔ یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس تم نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ 40 سال تک ان کو سزا ملی، اس کے بعد ایک نسل جمع ہو گئی اور پھر وہ سموئیل نبی کا دور، پھر جناب طالوت کا معاملہ آنا اور پھر ان کو فتوحات کا ملنا، پھر ان کا گولڈن پیریڈ شروع ہونا، پھر داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ وہ تسلسل ہم نے البقرہ میں پڑھا، یہ اس سے پہلے کی بات کہ 40 سال تک بھٹکتا پھرنا ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر چھوڑ دیا۔ اگلا رکوع ہے حابیل اور قابیل، ہمارا واقف ہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ۔ دونوں بھائی ہیں، بھائی تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں، اللہ کی خاطر جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں دو بھائیوں کا ذکر آ رہا ہے جن میں حسد پیدا ہوا اور حسد کے مارے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل تک کر ڈالا۔ اللہ اکبر، حسد اتنا بڑا جرم ہے
کہ بھائی کے قتل تک لے جا سکتا ہے۔ متنبع کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، جن کو حسد کس سے ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اس حسد کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ ان بنی اسرائیل کو سجھایا اور سمجھایا جا رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے کچھ قربانی پیش کی مراد اللہ کے قرب کے لیے، تو ان میں سے ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ حابیل اور قابیل دو بیٹے ہیں، اور حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ ایک معاملہ تھا جس میں ایک نزاع پیدا ہو گیا، ایک جھگڑے کی کیفیت آ گئی، تو اس بات پر اتفاق کرایا گیا کہ چلو قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا، اس کا حق بنے گا۔ اب حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، اس سے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قاف سے قتل ہے تو قاف سے قابل یاد کرنے، یاد رکھنا ہمارے بچوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کچھ بڑوں کے لیے بھی ہو، تو قاف سے قتل اور قاف سے قابیل۔ اس نے یعنی قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا حابیل نے اللہ تعالیٰ تو صرف متقین ہی کے حوالے سے قبول فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ قربانیاں ان کی قبول ہوتی جن میں تقویٰ ہو، دکھاوا ہو اور دنیا پرستی ہو، تو پھر اللہ کے عمل قبول نہیں ہوتا، اللہ متقین کی جانب سے قبول فرماتا ہے۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، تب بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کر دوں۔ اس میں خاصی تفصیلات ہیں۔ ایک نقطہ ہے کہ میں پہل نہیں کروں گا، ہمارے دین میں تو دفاع کا حق ہے، حتیٰ کہ کوئی شخص اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان اور مال کو بچاتے بچاتے قتل ہو جائے تو وہ شہید کا رتبہ پائے گا، لیکن یہاں ایک مراد دی گئی میں پہل نہیں کروں گا تجھے قتل کرنے کے اندر، یہ حابیل کہہ رہا ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باثمی واثمیک فتکون من اصحاب النار، بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو ذمہ دار ہو جائے میرے گناہ کا اور اپنے گناہ کا، پس تو ہو جائے آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالمین کی سزا ایسے ہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تو نے مجھے مظلومانہ انداز سے قتل کیا تو میرے گناہوں کا وبال بھی تجھ پر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ واضح ہیں کہ جو مظلومانہ قتل کیا جائے اس کے گناہوں کا بوجھ بھی قاتل پر لادا جائے گا۔ ایک دوسرا، یہ قابیل نے پہلا قتل کیا ہے تاریخ انسانی کا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جتنے ظالمانہ انداز سے قتل ہوتے رہیں گے ان قاتلوں کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جائے گا جس نے اس قتل ناحق کا آغاز کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ صدقہ جاریہ تو ہمیں پتہ ہے نا، یہ گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ گندے اور برے کاموں کو شروع کیا، جتنے لوگ بعد میں کریں گے، شروع کرنے والے، سکھانے والے، بڑھانے والے، پہنچانے والے، لگانے والے ان کاموں پر، ان کو بھی اس گناہ کا ایک حصہ ملے گا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اس قدر بڑا معاملہ ہے گناہ جاریہ کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی ڈالا، بس اس نے اس کو قتل کر دیا، پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ایک دم سے نہیں ہوا، آسان بات نہیں ہے، لیکن اندر اندر جذبات تھے، حسد کے جذبات تھے، بھائی سے نفرت ہو گئی، حسد کا مارا وہ ہو گیا، تو ہوتے ہوتے نفس نے آمادہ کر ہی ڈالا بھائی کے قتل پر، پھر وہ نقصان یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب لاش سامنے ہے، کیا کریں؟ پہلی مرتبہ ایسا معاملہ ہوا تاریخ انسانی میں، لاش ٹھکانے کیسے لگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے کوے کو بھیج دیا۔ غور فرمائیے گا، معاف فرمائیے گا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کوے کا خاص ذکر آیا ہے، اللہ اکبر۔ سنیے اگلے الفاظ پر عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، اسے کہا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ فاصبح من النادمین، پس وہ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا اور کوے نے کورید کر ایک اور کوے کو اس میں ڈال کر دکھایا کہ ایسے لاش کو دفن کیا جاتا ہے۔ انسان کس قدر کم علم اور بیچارہ بے بس ہے، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، کووں کا معاملہ آپ کو پتا ہے نا، اگر ایک کوہ کہیں مر جاتا ہے تو سارے کوے مل کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے ان پرندوں سے سیکھ لو، ایک قتل ہو گیا، مر گیا تو ساروں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، اور گزرتے لوگوں کے سروں پہ آ کے چوچے مارتے ہیں، ہے نا ایسا؟
یعنی قتل اگر ناحق ہو رہا ہے تو یہ پرندے بھی احتجاج کرتے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے ہاتھوں کسی کا ناحق قتل ہو، استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جرم بھی بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کیا، اس کا عذاب کیا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، اس کی شدت کیا ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اس جرم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور باقی ہم پہلے سمجھ کر آ چکے ہیں کہ جان بوجھ کر ایک مسلمان کا قتل وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں ذکر آ چکا، اور ایک مسلمان کی جان حدیث شریف کے مطابق کعبے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قیمتی ہے۔ اب آگے فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ طے کر دیا کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد مچانے کے بغیر قتل کیا تو اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کیا۔ جان لینے کی شریعت نے گنجائش کہاں دی ہے؟ جب کسی نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں ایسا فساد مچاؤ گینگز وغیرہ کی شکل میں قتل و غارت گری تو جان لی جا سکتی ہے، ادروائز انسانی جان محترم ہے، انسانی جان محترم ہے، مسلمان تو ہے ہی ہے، کافر بھی، اللہ اکبر۔ ناحق کسی کو قتل کرنا جائز ہے، جس نے ناحق ایک بندے کو قتل کیا اس سے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ ہے ڈیسیجن، یہ ہے ورڈکٹ قرآن پاک کا۔ مسلمانوں پر اعتراض کی دہشت گرد ہوتے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہماری کتاب کی تعلیم کو تو پڑھے، اور ہم مسلمان بھی تو کتاب کی تعلیم کو پڑھے۔ ایک جان کو قتل کرنا سارے انسانوں کے قتل کے مترادف، اور آگے فرمایا ومن احیاها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس سے گویا ساری انسانیت کو بچایا۔ سبحان اللہ۔ انسانیت کیا ہے؟ احترام انسانیت کا نام۔ اور جب ایک بندے کو تم نے مظلومانہ قتل کر دیا تو احترام کا رہا تم نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا، اور ایک کو بچایا تم نے، اللہ اکبر، خواہ وہ ہاسپٹل میں ہو، وہ سڑک پر ہو، ادروائز ہو، ایک جان کو تم نے بچایا تو ساری انسانیت کو تم نے بچایا۔ یہ احترام انسانیت اللہ کا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو یہ بھی بتا دیا کہ حسد کا مارا بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، تم بھی حسد کی آگ میں جل رہے ہو، تمہارا انجام بہت تباہ کن ہوگا۔ جو تم بنی اسرائیل کے ماننے والے، بنی اسرائیل والوں، تم نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرو جو بنی اسماعیل میں سے ہیں، یہ حسد تمہیں کہاں تک لے جا سکتا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے ارشاد ہوا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس رسول آ چکے، ہمارے رسول آئے روشن دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو آیت محاربہ بھی کہا گیا، اور آگے کچھ سزاؤں کا ذکر بھی آ رہا ہے، بہت توجہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ سے ایک مراد اگر ایک صحیح اسلامی ریاست قائم ہو، صحیح اسلامی ریاست۔ آج ہمارے پاس مسلمانوں کے ملک ہیں جہاں سود بھی چل رہا ہے، شراب بھی پرمیشن دی جاتی ہے، بے حیائی کا طوفان بھی ہے، یہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ صحیح اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت قائم اگر ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی وہ نمائندہ ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی سازشیں کرتا ہے تو یہ آیت کریمہ اس کے لیے ہے۔ نمبر 2، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اہل علم نے بیان فرمایا گینگز کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، دہشت پھیلانے والے، اس طرح کے امور یہ زمین میں فساد مچانے کے ذیل میں آتے ہیں۔ اب جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے سزا دی جائے گی، آگے 4 سزاؤں کا ذکر ہے۔ ان یقتلوا، کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیے جائیں، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کو جو شہید کیا گیا اور بہت مظلومانہ انداز سے، تو ان ظالم قاتلوں کو گرفتار کروا کر شدید ترین ان کی سزا نفاذ کروائی اور ٹکڑے ٹکڑے قتل کروایا گیا، اللہ اکبر۔ ان یقتلوا، کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیے جائیں، او یصلبوا، یا سولی دی جائے انہیں، او تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، ایک طرف کا ہاتھ تو دوسری طرف کی ٹانگ، او ینفوا من الارض، یا ملک بدر کر دیے جائیں۔ یہ 4 سزائیں ہیں، شدید سے کمتر کی طرف۔ جرم کی شدت کی نوعیت جو ہوگی اس کی مناسبت سے وقت کا جج اور قاضی سزا کا نفاذ کرے گا۔ البتہ شریعت کے سزاؤں کا نفاذ وقت کی اتھارٹی کے تحت، اس کا ثابت ہونا اپنی جگہ، اس کی تفصیلات وہ پھر تفاسیر میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ اس لیے کہ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم قابو پاؤ ان پر، فاعلموا پس جان لو ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ڈاکے وغیرہ کا معاملہ ہے، کوئی توبہ کر لے اور تمہاری پکڑ میں آنے سے پہلے، گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو گنجائش ہے، مگر جو مال لوٹا ہے نا واپس کرنا پڑے گا۔ یہ جو حقوق العباد کے معاملات اور ان میں جو مالی معاملات ہیں بڑے حساس ہیں، توبہ بھی تب قبول ہوتی ہے جب مالی حق لوٹاؤ گے، زیادتی کی معافی مانگو گے۔ تو اگر پکڑ میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو گنجائش ہے، لیکن مالی حق لوٹانا پڑے گا، جو مال لوٹا وہ لوٹانا پڑے گا۔ فَاعْلَمُوا، بس جان لو ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ بہت پیاری ہے اللہ کے قرب کے حصول کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی حضور اس کا قرب تلاش کرو، وسیلہ بمعنی قرب، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو پہلے کہا، اور بعد میں کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، درمیان میں کہا اللہ کا قرب تلاش کرو۔ قرب کسے ملے گا؟ جو گناہوں سے بچے، اور جہاد مستقل عمل ہے، گناہوں سے بچنے کی اسٹرگل ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کی اسٹرگل ہے، دین کی دعوت پھیلانے کے لیے جد و جہد ہے، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہے۔ اس پوری جد و جہد کا ٹائٹل کیا؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ کرو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، اس صورت میں تمہیں فلاح یعنی اصل کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنا قرب مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم، جو کچھ زمین میں ہے اگر سب کا سب اور اس کے ساتھ اور اتنا ان کے ساتھ ہو جائے، مل جائے کہ اس کو قیامت کے دن عذاب کے فدیے کے طور پر پیش کریں تو وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو کچھ ملے گا نہیں، چاہے بھی تو قبول کچھ نہیں کیا جائے گا۔ مہلت عمل دنیا میں، کل فدیہ نہیں چلے گا، کل معاوضہ نہیں چلے گا، کل تو نتیجہ ملے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا یعنی دائمی عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد چوری کی سزا کا بیان آ رہا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جو لوگ برابری کی بات کرتے ہیں نا، ادھر برابری ہے، چوری کی ہے، مرد و عورت دونوں کو سزا ملے گی۔ جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا، عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ہاں مال یہ نہیں کہ دو کیلے کسی نے چرا لی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس کی تفصیل ہے، کون سا مال پھر وہ محفوظ ہے کہ نہیں اس کی تفصیل ہے۔ البتہ چوری کی سزا شریعت نے بیان فرمائی، پہلے سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر کرے تو بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزائیں، اللہ اللہ یہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی آپ کو چوری کرنی ہے کیا؟ ہاں اس سزا سے پریشانی کس کو ہوگی؟ چور کو ہوگی نا۔ ہم نے آپ نے چوری تو نہیں کرنی، ہم یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو آپ پریشان کیوں ہو رہے؟ اچھا ہے کہ ہاتھ نہیں کٹیں گے، ہاتھ بچیں گے، چوریاں نہیں ہوں گی، مال بچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے شریعت میں جو سزائیں مقرر فرمائیں، جان کی حفاظت قصاص کا حکم، مال کی حفاظت چوری کی سزا کا حکم، ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر ہے، مال کی حفاظت ہو رہی، آبرو کی حفاظت، زنا کی سزائیں بیان کی۔ اللہ خالق ہے نا، تو جان مال عزت آبرو اینڈ سو آن، اس سب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں سزائیں مقرر فرمائی۔ لوگوں کو مجرموں سے بڑی ہمدردی ہے، بیچارے کا ہاتھ کٹ جائے گا، بیچارہ قتل ہو جائے گا، اور جو مال لوٹ رہے ہیں، جو ڈاکے ڈال رہے، جانے لے رہے، برباد کر رہے گھرانوں کو، فیملیز کو، خاندانوں کو، معاشروں کو، اس سے کسی کو پریشانی نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حکم ہے، ہاں اس کے احکام کا نفاذ تقاضا ہے، شرائط ہیں، اس کا وے فارورڈ ہوگا، وہ سب تفصیلات اپنی جگہ، لیکن یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ سزا عبرت کے طور پر ہے تاکہ لوگوں کو خوف ہو۔ ایک بندہ ہاتھ اٹھائے نا چوری کرنے کے لیے، اس کو 10 مرتبہ سوچنا پڑے کہ میرا ہاتھ کاٹنے کے لیے 10 ہاتھ موجود ہوں گے، یہ بھی بچے گا، لوگوں کا مال بھی محفوظ رہے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، پس اس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا میں چوری کی سزا ملے گی، ہاں جرم ثابت ہو گیا سزا دی جائے گی۔
اب اگر وہ توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ آگے ارشاد ہوا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب کے احکامات کو ہمیں سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست کی تکمیل ہوتی ہے۔ آئیے اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا بیٹھنا، یہ سیکھنا سکھانا قبول فرما۔ اے اللہ قرآن پاک سے مزید محبت، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کا مبارک ساتھ اور پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم